خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور قدرت والے نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ناظرین میں آپ کا میزبان پادری زبلون دانش بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں۔ تو آج پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آج بھی اس خوبصورت شو کے وسیلے سے آپ برکت پائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ یسوع مسیح کس طرح بطور کاہن ہے۔ ہم دیکھتے کاہن تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یسوع مسیح سردار کاہن ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یسوع مسیح کس طرح بطور سردار کاہن کے اس نے کام سر انجام دیا۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہے خداوند کے عظیم خادم ہیں۔ خدا نے اپنے خادم کو بے شمار برکات سے مالا مال کیا ہے، اور آج میں نے اس خوبصورت شو میں ان کو مدعو کیا ہے کلام کی پرفضل باتیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج خادم میرے ساتھ موجود ہیں اور جن کا تعلق ہینری سے ہے، خدا کے خادم پاسٹر ہارون بھٹی صاحب وہاں پر پاسبانی خدمت سر انجام دیتے ہیں، اور خدا نہ صرف اس ہینری کے لاہور شہر کے اندر اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کے طول و عرض میں اپنے جلال کے لیے خداوند اپنے خادم کو استعمال کر رہا ہوں۔ اور فرسٹ آف آل میں اپنے گیسٹ کو اس خوبصورت شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ویلکم پادری صاحب۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، میں خدا کا شکر کرتا ہوں فضل ٹی وی کے لیے، اور خاص کر ہمارے محترم صاحب عمران فضل صاحب کے لیے، جی، ہماری محترمہ پیاری بہن سسٹر مہوش عمران فضل صاحبہ کے لیے کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا، خدا نے ان کو برکت دی اور فضل ہوا، اور آج میں اسی فضل کے تحت فضل ٹی وی پر آپ کے سامنے موجود ہوں، اور میں شکرگزار ہوں پاسٹر زبلون صاحب کا جنہوں نے مجھے آج مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں خدا کی باتیں دنیا تک اور اپنے بہنوں تک بھائیوں تک پہنچا سکوں۔ بہت اچھا لگا سر آپ کے پاس آ کر۔ آمین، تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بے شمار لوگ واچ کر رہے ہیں، جس میں ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، لے مین ہیں، اور کلیسیا کے ممبران ہیں، بزرگ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اور خاص طور پر پاسبان بھی، کاہن بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ تو میں فرسٹ آف آل یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح بطور سردار کاہن کس طور پر ہمیں بائبل میں نظر آتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا ناظرین کو کہیں؟ جی بالکل، اس سے پہلے میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی شخصیت لازوال ہے۔ آمین۔ کلام مقدس مکاشن کے سر پر بہت سے تاج ہیں، یس، وہ نجات دہندہ بھی ہیں، وہ آخری نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ استاد بھی ہیں، وہ مبشر بھی ہیں، اور چرواہا بھی ہیں، اور پھر یسوع مسیح سردار کاہن ہیں۔ اس حصے کو بہت کم اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن آج میں شکرگزار ہوں فضل ٹی وی کا جنہوں نے موقع دیا کہ یسوع مسیح کو بطور سردار کاہن ہم بیان کر سکیں کہ یسوع مسیح سردار کاہن بھی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے۔ جی ضرور۔ کلام مقدس عبرانیوں 9 باب اور اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک ہم تلاوت سنیں گے۔ جی، کلام مقدس میں لکھا ہے، جب مسیح آئندہ کی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور خیمہ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھ کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کو خون اور گائے کی راکھ نپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ آمین۔ تو پادری صاحب، جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے جی جی ہمارے ناظرین کے سامنے، اس میں 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جی جی کہ خداوند مسیح مقدس بھی ہے، اور ہیکل بھی ہے، اور برے کے طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل، ہاں جی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مسیح خداوند کس طرح مقدس ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بالکل، سب سے پہلے مقدس کا مطلب ہوتا ہے جس میں خدا رہتا ہو، جی،
اس کا اردو معنی مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی رہنے کی جگہ، جی ڈویلنگ پلیس آف دی گاڈ، تو خدا جہاں پہ رہتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، باپ اب مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے، میں اپنے سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ باپ سنتا ہوں وہ کہتا ہوں، جی باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو ہر جگہ پر انہوں نے کہا کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ آمین تو خداوند کی ساری مموری کلام فرماتا ہے کہ ساری الہیات کی مموری اس میں سکون کرتی ہے، یس اور مقدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی جگہ۔ تو اس طرح سے یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک مقدس ہیں جس میں خدا رہتے ہیں۔ آمین اور پھر سب سے بڑھ کر کہ دنیا اس بات کو نہیں جانتی، نہ اس زمانے میں جانتی ہے نہ آج جانتی ہے، لیکن جو مسیح ایماندار پاک روح سے ممور ہے، پاک روح سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح مقدس ہے، اور پھر وہ ہمارے اندر بھی رہتا ہے، کیونکہ یسوع نے فرمایا اس وقت میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں یوحنا کی انجیل میں، اور اس وقت میں تمہارے اندر ہوں گا۔ اگر یسوع ہمارا مقدس ہے اور یسوع خود مقدس ہے تو اس نے ہمیں بھی مقدس بنایا، جس کے لیے کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، یس جو اس مقدس کو برباد کرے گا میں اس کو برباد کر دوں گا۔ تو اس طرح سے یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک مقدس ہیں جس میں خدا رہتا ہے، اور خدا اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے ہمارے خدا ساتھ رہتا ہے۔ آمین اور خدا یسوع مسیح کا ایک نام ہے ایمانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یس تو اسی طور سے خدا اور یسوع مسیح ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں ایک بطور مقدس کے۔ یس تو پادری صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ جو اس مقدس کو برباد کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا جی۔ اس مقدس سے مراد یہ کس مقدس کی بات ہو رہی؟ میں چاہوں گا یہ بھی ڈیفائن کر دیں ہمارے بالکل، ناظرین سب سے کے پہلے یہ ہے کہ ہم خدا کے چنے مقدس اور برگزیدہ قوم ہیں، ساتھ۔ یس کوئی ہمیں تباہ برباد نہیں کر سکتا۔ اور پھر بہت دفعہ ہم پہ پرسیکیوشن یا ہم پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر لوگ تمہیں میرے نام کے ستائیں، بری باتیں کہیں، یس ناحق باتیں کہیں، تو تم خوش اور شاد مانو کیونکہ آسمان تمہارا اجر برا ہے۔ یس بے شک اور ان کا جو ہمیں تنگ کرتے ہیں یا ہم پر پرسیکیوشن کرتے ہیں یا ہمیں نیگلیکٹ کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی ان کو سزا ملتی ہے اور آئندہ بھی سزا ملے گی، اس لیے وہ ہمیشہ کی بربادی میں جائیں گے۔ یس تو یہ حوالہ بتاتا ہے کہ مسیح خداوند مقدس ہے، جی بالکل جی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی گھر بناتے ہیں۔ جی بالکل جی، یہ مقدس ہے یا گھر ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہاتھ کا بنا ہوا ہم بناتے ہیں، چرچ کہہ لیں یا بلڈنگ کہہ لیں، وہ جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اصل تو چرچ کلیسیا کہا گیا ہے، کلیسیا مسیح کا بدن ہے، وہ چرچ ہے۔ یس بلڈنگ چرچ میں اس کا نام دیجئے کہ جہاں جمع ہوتے ہیں، کہ مسیح کے لوگ، خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یس وہ ہاتھ کا بنایا ہوا آج بھی جو گھر جتنا مرضی خوبصورت مہنگا کیوں نہ ہو، وہ خدا کا گھر اس وقت ہوتا ہے جب خدا کے لوگ اس میں ہوں۔ یس ایک تو ہو گیا جو بلڈنگ ہم بناتے ہیں، چرچ بلڈنگ، جی اور ایک خداوند نے کہہ دیا کہ تمہارا بدن جی، روح ہمارا القدس کا مقدس ہے۔ مقدس ہے، یعنی خدا اس میں بھی آ کر رہتا ہے تو وہاں پر بھی جی آ کر۔ بالکل، جب خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں پھر خدا اترتا ہے۔ یس دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یسوع سے پہلے ہیکل کے اندر جی جی ہیکل خالی ہوتی تھی، خدا نہیں ہوتا تھا۔ خدا کب آتا تھا؟ جب کاہن قربانی گزرانتا اور پورے تقاضے پورا کرتا تھا، پھر ابر جاتا تھا، پھر خدا اترتا تھا۔ یس اور جب یہ سارا ہو چکتا تھا تو ہیکل پھر خالی کی خالی۔ تو اسی طرح سے آج بھی چرچ بلڈنگ جتنی مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن جب لوگ جمع ہوتے تو پھر خدا کا مقدس بنتا ہے، پھر ہم مل کر ملتے ہیں، ہم خدا کی عمارت بھی ہیں اور خدا کے لوگ بھی ہیں، یسوع مسیح کا بدن بھی ہیں۔ جب بدن پورا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، تو پھر یسوع اترتا ہے، وہ ہمارا بدن جو ہے وہ سر یسوع مسیح وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آمین۔ تو اسی حوالے میں جو فرسٹ آف آل آپ نے سٹارٹ میں پڑھا ہے کہ یسوع مسیح ہیکل بھی ہے، ہیکل کس طرح خداوند مسیح؟ جی بالکل، یہ دیکھیں پرانا عہد نامہ ہمیں ایک پریکٹیکل نمونہ بتایا گیا خدا سے پہچان کا، کہ خدا کو کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے پروسیس کرنی ہے، کیسے خدا کو جاننا۔ کلام فرماتا ہے انسان خدا کو تو اس نے اپنی کوشش سے جاننے کی کوشش کی لیکن نہیں جان سکا، جب تک کہ خدا خود اپنے آپ کو انسان پر ظاہر نہ کرے انسان نہیں جان سکتا۔ بے شک تو اس لیے پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں زندہ یہوہ خدا ہوں، آمین تو اس کے لیے خدا نے ایک طریقہ رکھا کہ قوم کو چنا، پھر اس کو بنایا، پھر اس کو کہا کہ ایک ہیکل بنائیں، پھر سارے طریقہ بتایا عبادت کا کہ یہ اس طرح سے آپ نے عبادت کرنی ہے، کیونکہ لوگ تو اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے تھے۔
تو خدا نے سکھایا پھر اس طرح زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے، اور اس ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر کو جس کو پاک اور مقدم کیا گیا اور سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کا وہ تقدس برقرار نہ رہا جو خدا چاہتا تھا۔ یس، تو ہیکل جو خدا یسوع مسیح کے دور میں تیسری بار بنی، 42 ایئرز اس کو بنتے ہوئے رہے۔ یس، تو یسوع مسیح نے جب وہاں پہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا تم کیا نشان دکھاتے ہو کہ ہم تمہاری مانیں؟ تو انہوں نے کہا اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو، اس ہیکل کو ڈھا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ تو وہ تو چونکہ ان کے ذہن بند تھے، وہ نہیں سمجھ سکے کہ یسوع مسیح نے تو اپنے بارے میں کہا کہ میں ہیکل ہوں، میں مقدس ہوں۔ تو انہوں نے کہا 42 سال لگے اس کو بنتے ہوئے، 3 دن میں کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ اور یہی تانا صلیب پر کہا کہ اے مقدس کو ڈھانے والے، 3 دن میں بنانے والے نیچے اترا۔ وہ نہیں سمجھ سکے ہیکل کیا ہے، مقدس کیا ہے۔ یسوع مسیح زندہ ہیکل ہے، یسوع مسیح مقدس ہے، اور وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں آتا۔ اور سلیمان نے بھی کہا کہ تو ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں آتا، تواریخ میں کہا وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے آتا، بلکہ خدا جو ہے وہ دل میں رہتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سکھایا کہ یہ ہیکل تو ہے لیکن اس کا تقدس نہیں ہے جہاں خدا اتر سکے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی ہم جمع ہوں، پاک دل سے جمع ہوں گے تو پھر خدا اترے گا، چاہے جتنی مرضی خوبصورت بلڈنگ کیوں نہ ہو، جتنی مہنگی کیوں نہ ہو۔ بے شک، اگر پاک دل سے وہاں پہ داخل نہیں ہوں گے، جمع نہیں ہوں گے، تو خدا نہیں اترے گا۔ تو اسی طرح سے اس ہیکل کا انہوں نے تقدس برباد کر دیا، اور بلکہ اس کو تجارت بنا دیا۔ تو پھر یسوع مسیح نے 1 بار نہیں 2 بار اس کو صاف بھی کیا، خدمت شروع کرنے سے پہلے 1 دفعہ صاف کیا، پہلی عید فصح کے اوپر، اور پھر آخری عید فصح جب خود قربان ہونے جا رہے تھے تو 2 دفعہ ہیکل کو صاف کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا، کیونکہ وہ ہیکل ایک خوبصورت تھی اس زمانے میں، مہنگی ترین تھی دنیا کے اندر، وہی ایک عمارت تھی جو مہنگی ترین تھی۔ اور پھر جب شاگردوں نے کہا کیسی خوبصورت عمارتیں ہیں، تو یسوع نے کہا اس پتھر پر کوئی پتھر سلامت نہ رہے گا، اور تمہارا گھر میں تمہارے لیے برباد چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ برباد ہے۔ تو اصل گھر یسوع مسیح نے کہا کہ انسان ہے، وہ ہیکل ہے، وہ مقدس ہے، اس میں خدا رہتا ہے۔ تو پادری صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو ناظرین، آپ خداوند مسیح مقدس ہے، ہیکل ہے، اس کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں سن رہے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے، تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں خدا کا خادم آپ کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو پادری صاحب ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ مسیح خداوند نے کہا کہ آپ اس ہیکل کو ڈھا دیں گے تو میں 3 دن کے بعد اسے تعمیر کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہیں سے آپ کنٹینیو کریں گے۔ جی بالکل۔ تو وہ جو ہیکل تھی وہ تو کہنے لگے یہودی کے 42 سال لگے ہیں۔ جی جی، تو یسوع مسیح اصل ہیکل ہیں۔ سب سے پہلے یسوع مسیح جب انہوں نے کہا کہ میں شریعت کی کتابوں کو منسوخ کرنا نہیں بلکہ پورا کرنے کے پورا ہیں، کرنے کے لیے۔ تو شریعت ساری کے تقاضے جو ہیں وہ گناہ کی معافی پر آتے ہیں، Yes. اور پھر گناہ کی معافی کے لیے قربانی دی جاتی تھی، اور وہ اسی پہ متفق تھے، مطمئن تھے کہ بس اتنا انف۔ تو یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انف نہیں ہے، یہ کفارہ ڈھانکا گیا ہے، مٹانا ہے، بے شک، تو میں اصل ہیکل ہوں جو مٹاؤں گا۔ اور اسی طرح سے یسوع مسیح جب صلیب پر گئے ہیں تو انہوں نے ہیکل کے سارے تقاضے پورے کیے ہیں، جی اور اس مقدس کے طور پر جیسا بھی ابھی ہم نے تلاوت میں دیکھا ہے، سنا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان سے گزر گیا، جی جی، اور وہ ہیکل بھی خود تھے، مقدس بھی خود تھے، برہ بھی خود تھے، کیونکہ پاک خون لے گئے، پاک برہ قربان ہوا۔ Yes. تو صلیب کے اوپر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب کے اوپر بطور یسوع صلیب نہیں ہے، بلکہ یسوع ایک ہیکل کے طور پر ہے، ایک مقدس کے طور پر ہے، ایک برہ کے طور پر ہے، اور ایک سردار کاہن کے طور پر ہیں۔ آمین۔ تو بھائی صاحب آپ برے کی بات کر رہے ہیں، تو برے پہ ہم بعد میں چلیں گے۔ میں چاہوں گا کہ جو ہیکل بنائی گئی تھی تو بائبل مقدس میں بالا خانہ کا بھی ذکر پایا جاتا ہے۔ جی بالکل، ہیکل اور بالا خانہ میں کیا فرق ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین؟ جی بالکل۔ ہیکل ایک مرکزی تھا جس میں سال میں ایک بار سارے جو یہودی تھے وہ آتے تھے عبادت کرنے کے لیے، جی لیکن ان کی جگہ جگہ عبادت خانے ہیں جہاں پہ کلام مقدس میں لکھا کہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا۔ یس، تو وہ بنے ہوئے تھے جہاں پر وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے اور خدا ان سے بات کرتا تھا، اور آج بھی جگہ جگہ پر وہ بالا خانے ہیں جو گھروں میں بھی ہیں، جس کو آج ہوم چرچ کا نام دیا گیا ہے۔ ایک بڑی بلڈنگ بھی ہوتی ہے جس میں بڑا چرچ ہیکل کیتھیڈرل کا نام دیا گیا ہے،
تو اس طرح سے خدا جو ہے وہ گھروں میں بھی ہوتا ہے. گھر میں بھی آپ جگہ مخصوص کریں, وہاں پر بھی آپ خدا کی بات کریں تو خدا آپ سے بات کرتا ہے. تو پہلے دور میں بھی بالا خانے تھے, آج دور میں بھی بالا خانے ہیں. جی جی آج کے دور میں بھی خدا کے لیے علیحدہ جگہ جو ہے وہ مخصوص کریں, آپ خدا سے بات کریں. اور اس طرح سے پہلے دور میں بھی وہی چیز تھی, آج بھی. خدا تو ازل سے ابد تک ہے. یس وہ پرانے عہد میں بھی ہمیں ملتا ہے, نئے عہد میں بھی. نئے عہد میں فضل کے تحت یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم براہ راست ہیں خدا کے ساتھ. آمین, پریز گاڈ. تو اس وقت جو تھے وہ مخصوص لوگوں کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ملاقات ہوتی, باتیں ہوتی تھیں. آمین. تو آخری بات پادری صاحب کہ خداوند مسیح برے کے طور پر کس طرح ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی بنے انسان ہیں یس اس میں ایک واحد ذات ہے یسوع مسیح, جس نے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. جی اور جس کے لیے یوحنا نے کہا کہ دیکھو وہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. یس میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہیکل کے سارے تقاضے یسوع مسیح نے پورے کیے. جب یسوع مسیح نے بطور برا قربانی دی تو وہ ہیکل جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا, خدا انسان کا میل ملاپ ہوا. وہ ایک نشان تھا, لیکن حقیقی ہیکل جب یسوع مسیح اپنے قربان کرتے ہیں تو ان کا بھی پردہ پھٹ گیا جب پسلی میں بھالا مارا گیا اور پانی خون کا دھارا بہہ نکلا. اور یہاں پر بھی وہ پردہ پھٹ گیا, جہاں سے پانی خون کا دھارا بہہ نکلنا ہماری نجات شفایت ہے. اور وہاں پر ہیکل کا پردہ پھٹ گیا کہ اب خدا جو ہے مخصوص اس جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ موجود ہے. آمین آمین, پریز گاڈ. تو پادری صاحب آپ بھی ایک کاہن کے طور پر جی ہنری کے علاقے میں کام سر انجام دے رہے ہیں. بالکل. ہاں جی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو خدا نے کلیسیا دی ہے, پاسبانی خدمت دی ہے, کہ آپ کس طور سے کتنے عرصہ سے ان بھیڑوں کی لک آفٹر کر رہے ہیں, کہانت کر رہے ہیں, پاسبانی خدمت کر رہے ہیں. تو اپنی زندگی کے بارے میں بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں. جی بہت شکریہ, آپ نے اس سوال کو کیا. بے شک میرے بدن سے آپ کے بدن سے مسیح کا جلال ظاہر, میں کچھ بھی نہیں ہوں, آمین. سب کچھ یسوع مسیح ہے. بے شک. میں تھوڑا سا اس میں بے شک وقت کا, میں لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے کو عقل کل سمجھتے ہیں اس کو خدا جانور بناتا ہے, جیسے نبوکدنضر بادشاہ کو. اور جو اپنے کو خاکسار کرتا ہے یس اس کو خدا اس دنیا میں بھی سرفراز کرتا ہے اور آگے بھی کرے گا. تو اس طرح میں بھی ایک پروفیشن کے حساب سے تو سول انجینئر, لیکن خدا نے وقت مقرر پر جب میری زندگی کو چینج کیا, ظاہر کیا, میں بھی راہ کا متلاشی تھا. تو میں بھی اس طرح مختلف چرچز میں ڈھونڈتا تھا, لیکن خدا جب ظاہر ہوا تو میری زندگی تبدیل ہوئی. تو پھر اس نے مجھے اپنا ایک پروگرام دیا اور باقاعدہ نام دیا, اور نام تھا نئی سمانی کلیسیا, جس میں ہم سب نے جانا ہے, نیو ہیون چرچ منسٹری آف پاکستان. ویری نائس. 2007 میں اس کو رجسٹرڈ کرایا اور خدمت شروع کی. اور پھر خدا کا شکر ہے کہ بائبل سکول اور چلڈرن بائبل سکول ڈیلی جو لگتا ہے وہ اس پہ ہم خدمت کرتے ہیں, بچوں میں, بہنوں میں اور سب میں, اور پاسبانی خدمت کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو کاہن ایک مخصوص شخص ہوتا تھا اور پورے لوازمات کے ساتھ ہوتا تھا. آج ایک سادہ شخص جب یسوع قبول کرے اور خدا سے تعلیم دے تو اس کو کہانت ملتی ہے تاکہ وہ خدا کا کلام سنا سکے. آمین آمین آج کہانت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے, آمین اور یسوع مسیح کا بدن پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. آمین. یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے جس نے ہمیں کاہن مقرر کیا تاکہ ہم لوگوں کی شفایت کریں. تو پادری صاحب بڑی خوبصورت آپ کی گواہی ہے. تو اس وقت بے شمار پاسبان بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں بالخصوص پاسبانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے جو اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں, کہ پاسبان ہوتے ہوئے پاسبانوں کو کس طرح خداوند کی خدمت اکارڈنگ ٹو دا بائبل سر انجام دینی چاہیے, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بہت زبردست. یسوع مسیح نے عملی نمونہ دیا. جی جی تو سب سے پہلے تو یسوع نے نمونہ دیا کہ تم میں سے کوئی حاکم حکومت نہ کرے, بلکہ جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنے اور پوند ہوئے. جی جی اور یسوع نے عملی نمونہ دیا. سب سے پہلے پاسبان کو تو اتنا عاجز انکسار ہونا چاہیے, جی جی جیسے یسوع مسیح نے نیک سامری کی کہانی میں ہمیں سمجھایا یس کہ کاہن کیسا ہونا چاہیے. جو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص یروشلم سے یرو سفر کر رہا تھا, راستے میں ڈاکو پڑ گئے, مارا کوٹا, زخمی کر دیا. بے شک. تو سب سے پہلا شخص وہاں پر کاہن گزرا جو کترا کر گزر گیا. پھر لاوی گزرا, پھر سامری جس کی سوسائٹی میں کوئی اتنی عزت نہیں تھی. جی تو اس نے اس کو سنبھالا اور پھر اس نے اس کو اپنے جانور پر سوار کیا اور سرائے میں لے گیا اور مینیجر کو کہا جس کو بٹیالہ لکھا ہوا ہے یس
کہ اس کی نگہبانی کر. میں اس کو پیسے دیے اور کہا کہ میں بقایا آ کے دے کے تو لے جاؤں گا. اس نے اس کی تیمارداری خدمت آخر تک کی ہے جب تک وہ کھڑا نہیں ہو گیا. آمین. تو یہ ہے پاسبان کی خدمت کہ بھیڑوں کو آخر تک لے کے جائیں جب تک وہ کھڑی نہ ہو جائیں. یس. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھیڑ جو ہوتی ہے وہ 3 چیزیں آپ کو دیتی ہیں اگر آپ اس کی اچھی طریقے سے نگہبانی کریں. سب سے پہلے تو آپ کو اون دیتی ہے, دودھ دیتی ہے اور بچہ دیتی ہے. یس. تو اس لیے سب سے پہلے بھیڑوں کے اوپر محنت کریں. صرف ہم اس کو کلام نہیں بلکہ پریکٹیکل اس کی جو ضروریات ہے اس کو بھی حد تک جہاں تک آپ سے ہو سکے اس کی پوری کریں. آمین. اور پھر آپ دیکھیں بھیڑ آپ کے پیچھے پیچھے رہے گی, یسوع کے پیچھے رہے گی, وہ کہیں نہیں جاتی. بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جی کلیسیا ٹوٹ جائے گی, بھائی کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ ہیں تو یسوع مسیح کا کوئی میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. یس. تو اس طرح یہ یسوع کی بھیڑیں ہیں, نہ میری کلیسیا تو نہ کسی اور کی, یہ یسوع کی کلیسیا بدن اس کا ہے. تو جس کو سپرد کرتا ہے یسوع مسیح, جس کے پاس میں سپرد ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا. کبھی اس بات پہ غور نہ کریں کہ کوئی ایسا ہو جائے گا. دلیری کے ساتھ خدمت کریں, یسوع مسیح کے ساتھ رہیں, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کامیاب ہوں گے. تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ. بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. فرسٹ آف آل آپ نے بتایا کہ مسیح خداوند کس طور پر مقدس ہے, اور دوسرے نمبر پر آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ یسوع مسیح کس طرح ہیکل کے طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے. لاسٹ پہ آپ نے بتایا کہ یسوع مسیح کس طرح برے کے طور پر کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے بائبل میں. تو شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند مسیح کا جس نے صلیب کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات آپ نے ہیکل کے تعلق سے بھی کہی کہ ہیکل کا پردہ جب 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور یسوع مسیح کی پسلی میں جو نیزہ مارا گیا تو وہ بھی ایک لحاظ سے پردہ پھٹا اور پانی اور خون کا دھارا بہا. تو وہ آج بھی خون ایمان کے ساتھ بہہ رہا ہے, اور جو بھی اس خون کو اپنی روح جان بدن پر لیتا ہے تو وہ برکت پاتا ہے, شفا پاتا ہے اور تازگی پاتا ہے. خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. مقدس لوکا کی انجیل میں سے ایک خوبصورت مثال دی ہے کہ پاسبانوں کے تعلق سے کہ ایک شخص ڈاکوؤں نے اسے مارا پیٹا اور وہ راستے میں اسے ادموا چھوڑ گئے, اس کے زخم بہہ رہے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ایک کاہن وہاں سے گزرا اور اس نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے زخم بہہ رہے ہیں. تو کاہن نے اس کو دیکھ کر, اسے چاہیے تھا کہ اس کی لک آفٹر کرتا, اسے پکڑتا, اس کے زخموں کو صاف کرتا, اور اس نے کچھ بھی نہ کیا اور وہ کترا کر نکل گیا. اور کاہنوں کے ساتھ ہم دیکھتے لاوی کام کرتے تھے, اور پہلے کاہن آیا پاسبان, اس کے بعد لاوی جو کاہنوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے, اور لاوی بھی آیا اور اس نے بھی دیکھا اور وہ بھی کترا کر چلا گیا. اور اس کے بعد ایک سامری آیا, عام معمولی شخص جسے سمجھتے تھے, جس کی اس دور میں سامریوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. ان کو یہودی برا بھلا سمجھتے تھے, اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سامری نے کیا کیا, اس شخص کو پکڑا, اس کے زخم دھوئے, صاف کیے, اور اسے ہم دیکھتے ہیں کہ سرائے میں لے گیا اور وہاں پر اس کو پیسے دیے, لک آفٹر کی. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا, باقی رقم ادا کر دوں گا. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, خاص طور پر بالخصوص پاسبانوں, میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس خوبصورت شو کے وسیلے سے کہ آپ پاسبانی کرتے ہیں. سردار کاہن ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے, اور وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنی بھیڑوں کی لک آفٹر کریں, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہوں. اور مسیح خداوند نے اپنی بھیڑوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے صلیب کے اوپر اپنی جان کا فدیہ دیا ہے. آپ بھی زمین پر رہتے ہیں, خداوند مسیح نے آپ کو پاسبان کے طور پر مقرر کیا ہے, تو اپنی بھیڑوں کی لک آفٹر کیجئے, ان کی فکر کیجئے, ان کے لیے درد رکھیے, ان کے لیے دعا کریں, تو یقیناً خداوند آپ کو بابرکت ٹھہرائے گا. تو ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیں گے آپ سے اجازت. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو بڑی اچھی باتیں بتائی. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام پرفضل باتیں. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.